اس وقت عثمان علی بیگ صاحب، ان کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہوئے ان کا سوال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عثمان علی بیگ صاحب جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ابھی میں مولانا صاحب کو سن رہا تھا، انہوں نے ایک واقعہ سنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان پہ ایک عورت کوڑا پھینکتی تھی، تو میں نے ایک اور ویڈیو کلپ دیکھا، اس میں مولانا خادم رضوی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی توہین ہوتی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ برداشت کرتے ہوں اس کو، اور یہ واقعہ مستند نہیں ہے، وہ کیسے صحابہ اتنی توہین برداشت کر لیتے تھے؟ تو یہ میں نے پوچھنا تھا کہ کیا یہ واقعہ مستند ہے اور یہ کہاں پہ مل سکتا ہے، کسی اس میں حدیث میں ہے؟ بڑی مہربانی، جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ جناب، شکریہ۔ مولانا بات یہ ہے کہ یہ واقعہ تو میں نے ایک بیان کیا، حوالہ اگلے کسی پروگرام میں یہ معین دے دیا جائے گا۔ جو آپ بات کہہ رہے ہیں میں خاص طور پہ اس کو اس لیے نہیں بیان کیا تھا، اب میں تھوڑا سا تفصیل بتاتا ہوں۔ بخاری میں ایک روایت آتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نماز پڑھ رہے تھے خانہ کعبہ کے پاس، اور آپ سجدے کی حالت میں تھے، اور آپ پر بعض کہتے ہیں اوجری، بعض کہتے ہیں بچہ دانی اونٹ کی، وہ کسی نے لا کے رکھ دی تھی، اور آپ سجدے سے سر نہیں اٹھا سک رہے تھے۔ کسی نے جا کے حضرت فاطمہ کو خبر دی اور وہ تشریف لائیں اور وہ ہٹایا، اور اس طرح سے وہ آپ سجدے سے اٹھے، اور یہ سارا واقعہ بخاری میں موجود ہے۔ آپ کس قسم کے مولاناؤں کی بات کر رہے ہیں؟ 13 سال میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ آپ نے نہ آپ کے کسی صحابہ نے ایک پتھر بھی کسی دوسرے کو نہیں مارا، ایک پتھر بھی نہیں مارا۔ تو آپ یہ جو آج کل کے مولانا سوائے قتل کے اور کوئی جانتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ طائف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے، کیا صحابہ گئے وہاں قتل کرنے کے لیے؟ آپ کے پاس تو فرشتے آئے ہوئے تھے کہ ان کو میں تباہ و برباد کر دوں، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا لا، ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا۔ ان آج کل کے فرضی مولویوں کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت ہے؟ یہ اوجری یا بچہ دانے والی روایت جو میں نے سنائی، یہ تو بخاری میں موجود ہے۔ کیا صحابہ اس وقت قتل نہیں کر سکتے تھے؟ قتل کیا انہوں نے؟ کبھی نہیں کیا۔ یہ غلط باتیں ہیں، یہ باتیں اسلام کو بدنام کرنے والی ہیں۔ یہ جتنے علماء ہیں ان کو چاہیے کہ روایات کو دوبارہ پڑھیں اور اس آیت کو یاد رکھیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میرا آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کے بھیجا گیا تھا، وہ قاتل بنا کے نہیں بھیجا گیا تھا، وہ ظلوماً جہولا تھا، وہ اپنے نفس کے اوپر ظلم برداشت کرتا تھا اور جہولا، پھر اس کو بھول جاتا تھا کہ میرے ساتھ کچھ ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ وہ اس حد تک رحیم و کریم تھا، اس کی رحمت کو دنیا میں پیش کیجئے، بدنام نہ کیجئے میرے آقا کو۔ آپ لوگوں نے، آپ کے ان مولویوں نے، آپ کو پتہ نہیں غیر مسلم کیا کہتے ہیں، بس قتل 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 کے علاوہ کچھ نہیں۔ اسلام کو ایک قتل بنا کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کا نام اسلام رکھا تھا، اسلام کے معنی سلامتی کا دین۔ ہم تو نماز پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم، دائیں طرف والو تم پر بھی سلامتی، بائیں طرف والو تم پر بھی سلامتی۔ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اور بتا دیتا ہوں۔ جب فتح مکہ ہوئی ہے، یہ سارے کے سارے کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ، اور یہ انتظار کر رہے تھے کہ ابھی حضور ہم کو قتل کروائیں گے۔ کیوں نہیں قتل کروایا حضور نے؟ حضور نے فرمایا، سوال کیا ان سے کہ مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو مکہ والے؟ 13 سال مجھ پہ اور میرے ساتھیوں پہ تم لوگوں نے ظلم کیے، اب کیا توقع رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انت کریم، تیرے کرم کا واسطہ ہے، تیری کرم پر ہمیں توقع ہے، تو ہمیں کچھ نہیں کہے گا۔ حضور کا جواب کیا تھا کہ اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ میں تم کو آزاد کرتا ہوں۔ یہ تھا میرا آقا رحمت، وہاں ان کی گردنیں نہیں اتار دی تھی۔ میرے آقا کی رحمت کو دنیا کے سامنے پیش کرے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رنگ میں پیش نہ کریں جو ساری دنیا آپ پر ہنسنے لگ پڑے۔ اپنے کردار کو صحیح کریں، اور یہی آج مسلمانوں کی تباہی کا نتیجہ ہے۔
یہ پروگرام جو آج پیش کیا جاتا ہے یہ وہ صحیح پروگرام ہے جو حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے ہم کے رسول کے صاحب کا مقام سکھایا ہے کہ صحیح مقام کیا ہے ان کا. اور اس کے ساتھ ہی ایک بات اور میں اضافہ کر دوں، آج جماعت احمدیہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں، جیسا کہ میرے آقا حضرت خلیفۃ المسیح خامس عزیز اللہ تعالیٰ عزیز نے کل خطبے میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ ظلم کیا جا رہا ہے. ہم تو وہ لوگ ہیں جو کہ مکی دور میں سے گزر رہے ہیں اور گزر کے ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم کوئی مقابلہ کرنے والے نہیں ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو دنیا میں ظاہر کر رہے ہیں. فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ جو یہ مخالفین میرے مخاطب ہیں، کہ جو مخالفین ہیں، کیا انہوں نے مخالفین مکہ جیسے بننا ہے یا مسلمین مکہ جیسے بننا ہے؟ یہ ان کے ہاتھ میں ہے. یہ فیصلے سب اللہ تعالیٰ کے حضور ہوں گے. آج تو دنیا تماشا دیکھ رہی ہے. اس لیے میرے بھائی جس نے بھی یہ سوال کیا ہے اور جو میری یہ بات سن رہے ہیں، میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تھے، ان کو اللہ نے سارے قرآن میں بار بار کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. آپ بتا دیں کہیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قاتل کہا گیا ہو، جابر کہا گیا ہو؟ کہیں نہیں کہا گیا. کیوں وہ بات کرتے ہیں جو اللہ تعالی نے نہیں کی؟ اور پھر آپ میں یا یہ مخالفین اسلام جو باتیں کرتے ہیں، لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتے ہیں، ان کو بھی جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا حساب اللہ تعالیٰ لے گا اور اللہ تعالیٰ کسی کو چھوڑتا نہیں ہے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دنیا میں نمایاں کریں اور دنیا کو بتائیں کہ آج اس رحمت کی طرف آؤ گے تبھی تم بچا جاؤ گے، ورنہ تم بچ نہیں سکتے. جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. ایک محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے ہی اگلا یہ سوال ہے کہ عام طور پر یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے اس وقت چونکہ آپ کے پاس طاقت نہیں تھی، آپ کمزور تھے، اس وجہ سے آپ نے صبر سے کام لیا، اور جب مدینے میں آپ کو طاقت ملی تو آپ نے جنگیں لڑی ہیں. تو اس کا میں بتا ناظرین کرام دیکھیں، بات سنیں. 13 سال مکہ کا عرصہ تھا. مانا شروع کے سال ایسے تھے کہ آپ کے ساتھ بہت سے آدمی نہیں تھے، لیکن 10 سال کے بعد جب ہم پوری تاریخ دیکھتے ہیں، حضرت حمزہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، حضرت عمر داخل ہو چکے تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف داخل ہو چکے تھے، اور بڑے بڑے صحابہ داخل ہو چکے تھے. اور ایک سوال پیدا ہوا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہی سوال کیا تھا کہ اے میرے آقا، ہماری تلوار میں وہی دم ہے جو اسلام قبول کرنے سے پہلے تھا، اسی طرح ہمارے میں طاقت ہے. جس چیز نے ہم کو روکا وہ آپ کے حکم نے روکا. آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم ان کا مقابلہ کریں. یہ بھائی جو کہہ رہے تھے کہ قتل کرنا، یہ سوال اس وقت پیدا ہوا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا جو رحمت بنا کے بھیجا گیا، انہوں نے کیا کہا؟ امرت بالعفو، کہ مجھے اللہ تعالی نے درگزر کا حکم دیا، معاف کرنے کا حکم دیا. فلا تقاتلوا، تم ان سے جنگ نہیں کرنا. جنگوں کے لیے ہم نہیں آئے ہیں. میری بعثت جنگوں کے لیے نہیں ہے، میری بعثت عفو کے لیے ہے. اس بات سے ان کو سمجھنا چاہیے. طاقت تو مکہ میں بھی تھی، اور طاقتیں جو یہ طاقتوں کی بات کرتے ہیں، طاقتیں تو اللہ کے اذن سے آتی ہیں. قرآن مجید میں لکھا ہے کہ بہت سی چھوٹی جماعتیں ہوتی ہیں، بے اذن اللہ، اللہ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں میں غالب آتی ہیں. وہ تو اللہ کا اذن ہوتا تو وہاں ہی اللہ تعالیٰ طاقت دے سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے روکا ہوا تھا. پھر اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے غضب ابھی کچھ دن پہلے ہی، جو یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 2 دن پہلے اصحاب فیل کا واقعہ وہاں ہو چکا ہوا تھا. ابرہ بن الاشرم اس کے لشکر کو کیسے تباہ کیا کہ ایک جھنڈ آیا، اس نے چیچک کے جراثیم پھینکے، سارا لشکر تباہ و برباد ہو گیا. وہ بھی اللہ تعالیٰ کر سکتا تھا، مگر اس کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ